ایمان پریکٹس کا نام ہے. جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے. مسلمان نماز پڑھتا ہے اور مومن قائم کرتا ہے. 3 بنیادی چیزیں پروفٹ نے ریجیکٹ کی: وومن، منی اینڈ سٹیٹس. جو ان کا دل دادا ہے وہ صوفی نہیں ہے. ایمٹی کر دو نفرت، غصہ، حسد، لالچ، بغض، شہوت، لذت، جو صوفی بن جاؤ. ڈپریشن میں آدمی مایوس ہوتا ہے، اور مایوس شخص ہی کرائم کرتا ہے. جو شخص با امید ہے اور جس کو یقین ہے اپنے اللہ پر اور معافی پر، وہ کرائم نہیں کر سکتا. کسی بد اخلاق قوم کو اللہ نے کبھی عزت نہیں دی، توقیر نہیں دی. سبحان اللہ. جھوٹ کو کبھی فتح نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن میں اللہ واضح کرتا ہے میں جھوٹ اور سود کو نابود کرتا. پہلا شکر کیا ہے؟ میں کہا پہلا شکر یہ ہے کہ شکوہ تیری زبان پہ نہ آئے. میری تو جو محبت ہے نا، جو میرا جو بہت گہرا تعلق ہے وہ نوجوانوں سے. کیوں؟ ہم نے جو تیر مارنے سے مار لی ہے، زمانہ تو ان کا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین حضرات، ڈائیلاگ ود ہسٹری، تاریخ کے ساتھ ایک مکالمہ کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت. خواتین حضرات، علامہ اقبال نے کہا تھا تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. یہ فراست مومن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے اخذ کی گیا تصور ہے جس میں آپ نے کہا تھا اتقو فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، انہ ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بے شمار لوگوں کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور ان پر ان کا کرم ہے کہ وہ تقدیر امم پڑھ رہے ہوتے ہیں، خرابیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیماریوں کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس الہامی صورتحال کے اندر لوگوں کو ان کی مرضوں کی تشخیص کے بعد علاج بھی بتاتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو وہ خود علاج بن جاتے ہیں. اشفاق صاحب سے ایک دفعہ بہت تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ نے اتنا بابوں کا ذکر کیا ہے، الخ نگری کی ممتاز مفتی کی باتیں ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کتنے بابے آپ نے دیکھے ہیں؟ تو میں نے تقریباً 11 بابے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. وہ ایک طویل لسٹ ہے جس میں سے بے شمار جو ہیں، بلکہ شاید کافی سارے اب دنیا میں نہیں رہ گئے، لیکن ایک بابا جس کی نشاندہی اشفاق صاحب نے کی تھی وہ آج میرے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کے اندر پاکستان کی اس حیثیت، مقام اور قوم کے حوالے سے جتنی گفتگو انہوں نے کی ہے اب تک، جتنا انہوں نے لکھا ہے، اور جو ان کی تشخیص رہی ہے اس امت مرحوم کے بارے میں، وہ کمال کی ہے. مجھ پہ ان کا ایک کرم ہے کہ میں 2004 میں اس پنجاب میں بلوچستان سے آیا تھا، اور وہ اپنی محبتوں کا سایہ میرے اوپر ڈالنے کے لیے جہلم سے لاہور میں میرے دفتر میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اس دفتر کو رونق بخشی تھی، اس دفتر کو محبتوں سے اور روحانیت سے پر کر دیا تھا. موجود ہیں جناب بابا عرفان الحق صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب، اللہ خوش رکھے آپ کو. صحت کی بہت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت ہے وہ صحت ہے. اچھا، عملی طور پر جو ہے نا، صحت پہلے نمبر پہ ہے. اچھا. کیوں؟ ایمان پریکٹس کا نام ہے، صرف مان لینے کا نام نہیں ہے. اللہ. تو پریکٹس جو ہے وہ صحت کے بغیر نہیں ہو سکتی ایمان کی. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. دیکھو نا، سورہ حجرات میں ایک بات کہی گئی، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ بدو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے کہہ دو کہ ایمان تو تمہارے سینوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا، تم اسلام لائے ہو. جب ایمان لے آؤ گے اور تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کیا جائے گا. اس پر میں نے اشفاق صاحب کو یہ بات سمجھائی تھی، کیونکہ بات وہ کر رہے تھے نماز پڑھنے اور قائم کرنے کا فرق. ٹھیک. میں نے کہا مسلمان نماز پڑھتا ہے اور مومن قائم کرتا ہے. ٹھیک. واہ. اور
جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے۔ مومن ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بنیادی فرق ہے، یہ جاری رہے گا تا قیامت۔ آپ اس پاکستان میں ان چند لوگوں کے اندر شامل ہیں کہ جو پاکستان کے حوالے سے ایک ابھی تک، اگرچہ کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو آج کل تبصرہ نگار ہے، میرے جیسا جو گفتگو کرنے والا ہے، وہ پاکستان کے مستقبل سے، پاکستان کے حالات و واقعات سے سخت نا امید اور نامایوس ہیں، لیکن آپ ابھی تک امید کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں۔ اس کی کوئی وجہ؟ دیکھیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں جو معلومات ہیں جو اخبار کے، رسائل کے، ریڈیو کے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہیں، صرف ان پہ رلائے نہیں کرتا۔ اس میں تو بہت بڑی تعداد جھوٹ کی ہوتی ہے، آمیزش کی ہوتی ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو مجھے آگاہیاں اللہ اور اس کے حبیب کی طرف سے ملتی ہیں، وہ تو مخبر صادق ہیں، وہ تو خبر سچی دیتے ہیں۔ ان کی خبر میں تو کبھی کھوٹ نہیں ہو سکتا، ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ خبریں یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان نے نہ صرف قائم رہنا ہے، اتنا آگے بڑھنا ہے کہ امہ کا آنے والے زمانے کا لیڈر یہ ہوگا۔ ٹھیک، مطلب مجھے اس میں کوئی ایک شک رائی کے نہیں۔ دانے برابر بھی شک نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں کہ جن سے کوئی نام بھی لینا ان کا پسند نہ کرے، ان سے ہاتھ ملانا پسند نہ کریں، کردار کے لحاظ سے وہ اتنے نجس اور ناپاک اور گھٹیا ہوتے ہیں، مگر باخدا جب کرم ہو جاتا ہے تو ان کو ہاتھ چوم لینے کو ان کے دل کرتا ہے۔ بے شک۔ یہ روز دیکھتا ہوں میں، ٹھیک، اتنی تبدیلی لوگوں میں دیکھتا ہوں۔ ٹھیک، تو لوگ ہی جب بدل جائیں گے، اور جس کی طرف سفر بہت تیزی سے جاری ہے، کیونکہ اب ہماری جو نئی نسل ہے، جو ہمارے نئے لوگ ہیں، ان میں منافقت کم ہوا ہے۔ ہمارے پرانے لوگوں میں درست فرمایا، سفید داڑھیوں والوں میں جو پرانے لوگ ہیں ان میں منافقت زیادہ ہے، درست فرمایا۔ وہ اب کم ہو رہے ہیں۔ اب ایسے لوگ سامنے کیونکہ ہمارے ہاں جتنی بربادی ہے، تباہی ہے، بدحالی ہے، اس کی وجہ ہمارا منافقانہ رویہ ہے۔ ہم دوسروں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو پاکستان کے لیے کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، خود کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اپنا پنجابی میں کہتے ہیں ردہ تھائیں ہوئے۔ تو یہ رویہ اب چینج ہو رہا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جب یہ رویہ چینج ہوگا تو اور قوموں کی زندگی میں 2-4 سال کچھ بھی کوئی نہیں، معنی نہیں رکھتے۔ کچھ نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ مماثل ہے، بالکل جڑا ہوا ہے مدینہ کے سفر سے اور مدینہ کی تعمیر سے۔ بالکل وہی حالات دیکھیں، مدینہ میں جب پہلا مسلمان بنا یا پہلا مسلمان کوئی شخص ہوا تو نئی قوم وجود میں آ گئی۔ اس سے پہلے تو مسلمان نام کی کوئی وہاں چیز نہیں تھے، بالکل نہیں۔ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ ایسے ہی پاکستان بھی اسی وقت وجود میں آ گیا تھا جب مکے میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔ ٹھیک، تو اس کی بنیادیں بہت ملتی ہیں قائد مدینہ اعظم سے، رحمۃ اللہ علیہ کا فکرہ ہے نا جی۔ یہ ملتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے آپ، جب اسلام کی عروج شروع ہوا تو پہلے کسرا فتح ہوا، ٹھیک، جو نان بلیور تھے، ٹھیک، نان بلیور۔ جی جی، یزگرد کے وہ ختم ہو گیا ہوا تھا سب کچھ، صحیح بات ہے۔ اس کے بعد اس میں کیسر روم نے آپ کی مدد کی، ٹھیک، مسلمانوں کی ڈھالیں دی، کوئی گھوڑے دیے، ٹھیک، کوئی نیزے دیے۔ ٹھیک، آج آپ لوٹیں، اب کیونکہ نشاط ثانیہ ہونے والی ہے ٹھیک ہے، تو عروج آنے والا ہے۔ عروج کی نشانی کیا؟ پہلی نشانی یہ کہ آج کا کسرا سوویت یونین آج روس ہے، سوویت یونین نہیں رہا۔ جی، آرتھوڈاکس چرچ وہاں چلا گیا نا جی، ہاں ٹھیک ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد آج کے کیسر روم نے آپ کی مدد کی، ٹھیک، آپ کو پیٹرول دیا، آپ کو گاڑیاں دیں، ٹھیک، آپ کو کھانے پینے کا سامان دیا، ٹھیک، اور پھر آج کا کیسر روم جو ہے پھر اس کی باری آئی اور پھر اس نے شکست اٹھائی۔ ٹھیک، یہ دونوں باتیں بالکل وہی ہوئی جو پہلے وہی مدینہ میں ہوئی، یہ ریپیٹ ہوئی۔ ریپیٹ ہوئے۔ وہ عروج کا زمانہ تھا، یہ عروج ہونے کا زمانہ ہے، یہ ابتدا اس کی ہو چکی ہے عروج کی۔ ٹھیک،
اور یہی خطہ ہے، جیسے علامہ نے اس سے پوچھا گیا علامہ سے کہ علامہ تیرا وطن کیا ہے؟ میرے عرب کو میرے حرم کو آئی ٹھنڈی ہوا ہوا جہاں سے، وہی میرا وطن میرا ہے، وطن میرا ہے، وطن۔ میرا تو یہ نوید ہے اس بات کی، ان دو فتوحات کی، ٹھیک۔ کہ آپ نے اب نشاط ثانیہ کا کام یہاں سے شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، آپ نے پہلی بات، دوسری بات جی، اور اچھا، میں ایک ٹھیک، بات آپ ٹھیک۔ سے کہوں، ہمارے ہاں مسلکی تفرقہ بہت زیادہ تھا، وہ ریڈیوس ہو رہا ہے، بالکل کم ہو رہا ہے، یہ بات آپ سمجھ، بہت درست فرمایا، جی درست فرمایا آپ۔ یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ جو کامیابی ہمیں نصیب ہونی ہے نشاط ثانیہ کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اور ولیوں نے 3 جگہ کی نشاندہی کی کہ 3 جگہ کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی نشاط ثانیہ میں بنیادی کردار ادا کریں گے۔ ایک خراسانی، ٹھیک، جو سارا یہ خطہ یہ ہے افغانستان اور اس کا تھوڑا سا دوسرے شہر لاہور کے رہنے والے، شہر لاہور سے مراد یہاں لاہور کا شہر نہیں ہے، اٹک سے لے کے راوی تک یہ سارا لاہور ہی تھا، جی جی جی، ٹھیک، یہ صوبہ لاہور ہی کہلاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور مالابار کے لوگ، اچھا، نیچے والے، نیچے والے، ٹھیک۔ ان لوگوں میں چینج آ رہی ہے۔ احمد آباد میں، گجرات میں ابھی حج پہ ملا ہوں، بے شمار تبدیلی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے کہ جو میری امید ایسے نہیں ہے، جی، جاہلوں والی مالابار، امید نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہے میں ان ساری باتوں کو سوچتا ہوں۔ پھر قرآن اب استعمال میں آنا شروع ہو گیا، ہم نے تو ظلم براہ قرآن راست، صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ قرآن کے ساتھ ہم نے ظلم یہ کیا تھا کہ اسے دانائی اور حکمت اور ہدایت کی کتاب کے ہٹا کے ثواب کی کتاب بنا دیا تھا۔ مگر اب ایسے ادارے، میرا بے شمار لوگوں سے رابطہ ہے جو قرآن پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھو نا، قرآن کے بارے میں تو جب قرآن میں ایک کلیم موجود ہے، کوئی تر و خشک چیز ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ ہم نے اس میں نہ رکھ چھوڑا ہو۔ تبیان لکل شیء، سبحان اللہ۔ جب ہر چیز کا تذکرہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم سے زیادہ علم والا کون ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ تو اب علم بھی اس خطے کی میراث بننے والا ہے۔ بے شمار لوگ انٹرنیٹ سے لوگ براہ راست لیتے اس سے فائدہ لے رہے ہیں نا، لے رہے ہیں، بالکل لے اور رہے ہیں، لوگ یہاں کے ذہین ہیں ٹھیک اور پریزرور ہیں، ٹھیک، چیزوں کو اپنے اندر پریزرو کر لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ایک اور امید، اتنے نوجوان دنیا کے کسی ملک میں نہیں پائے جاتے جتنے ہمارے ہاں جی، پائے جاتے، 67%، تقریباً 62 یا 63%۔ ٹوٹل 67 اس وقت ہیں جی، آج کے جو ہمارے بعد کچھ مصر میں ہیں۔ جی جی، لیکن مشن کی اوور آل چھوٹا ہے، 6-7 کروڑ ہے، ہم تو 25 کروڑ ہو گئے تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ٹھیک، امید کی کرن ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے کسی ملت کا کہ اس کے پاس نوجوانوں کی تعداد ہو۔ اب نوجوان ہی اصل راستے کی طرف زیادہ متوجہ ہیں۔ میرے سے اتنا رابطہ ہے نوجوانوں کا اور میں انہیں گائیڈ کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کے لباس پہ، اس کے فیشن پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ان سے میں 2 چیزیں کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، سوال کرنا نہ چھوڑو، سوال کرو، پوچھو۔ سوال کرنا سے مطلب بھیک مانگنا نہیں، سوال کرو تاکہ تمہارے اندر کنفیوژن نہ رہے۔ جس کے اندر سے کنفیوژن نکل جائے وہ مضبوط ترین انسان ہوتا ہے، اور ایمان کامل ہے ہی یہ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن اویلیبل نہ ہو۔ ٹھیک، تو اب ہمارے نوجوانوں میں یہ دیکھ رہا ہوں اور پوری روشنی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں، کہ کنفیوژن نکل رہا ہے نوجوانوں کے اندر سے۔ جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا، 2 ٹوک کرنا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جب قوموں میں یہ چینج اور یہ صاحب آ جاتی ہے نا، تو کامیابیاں زیادہ دور نہیں رہتی۔ دوسری بات، جو لوگ، ہم ایک چیز سے خائف ہیں، حالانکہ اپنی آنکھوں سے اس کا حشر دیکھ چکے ہیں۔ سائنس، اس کی ہلاکت پیدا کرنے والے آلات، ساری ڈیولپمنٹ سب دیکھ چکے ہیں۔ پوری دنیا ماتم کر رہی ہے اس وقت، جی، اور اس ساری دنیا اس کا حشر دیکھ چکی ہے۔ صحیح، اس سے خوف زدہ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حالات بگڑ جائیں گے، آپ کمزور ہو جائیں گے۔ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کیوں؟ جو اصل چیز ہے، جو اصل قوت ہے، وہ آپ کا جذبہ ہے، وہ آپ کا استقامت ہے، وہ آپ کی جرت ہے، وہ آپ کی قوت فیصلہ ہے، وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ واپس جا رہے ہیں، سبزیاں وہی پرانی پہ اگا رہے ہیں، وہیں آئیں گے، وہیں اے سی بند کر رہے ہیں، واقع جا کے کہتے ہیں کہ یہ خراب کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ ابھی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں،
اب میں نے کتاب مرتب کی اپنی اسلام اور صحت، کیونکہ میں 31 سال سے ماشاء اللہ قرآن حدیث کے مطابق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائٹری سسٹم جو آپ نے دیا اور اللہ کے ذکر سے لوگوں کا علاج کر رہا ہوں، ماشاء اللہ. لاکھوں لوگ جو ہیں ان کا کرتا ہوں، اور میں نے اس کو اوپن کیا تاکہ یہ فیض سارے میں پھیلے. کچھ زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. آپ کو شوگر ہو گئی، آپ کو مرنے تک، قبر میں جانے تک دوائی کھانی ہے. بلڈ پریشر ہو گیا، آپ کو دوائی کھانی ہے. مینٹیننس والا مسئلہ ہے. جی، Maintenance. مینجمنٹ یہ مینجمنٹ ہے. ٹھیک. تو مینجمنٹ سے تو کام نہیں چلتا صحیح بات. جب تک کیور نہ ہو. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایمان کی، کہ آپ کسی بات کو مان لیں، تسلیم کر لیں. وہ یہاں ٹھیک ہوتا ہے نا، یہاں سب سارا کچھ دیکھو نا، ٹھیک. کائنات کا رولر جو ہے وہ اللہ ہے، سارا فہم اس کے پاس ہے. اللہ دماغ کی طرح سب سے اوپر ہے. ٹھیک. تو دماغ آپ کی باڈی کا بھی گورنر ہے، اور یہی دماغ اس زمین کا بھی گورنر ہے. صحیح بات ہے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں یا اس خطے میں لوگوں نے دماغ کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. تو مجھے اس لیے یہ ساری چیزوں کی وجہ سے پوری امیدیں وابستہ ہیں. لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا حشر آپ نے دیکھ لیا. جی، دنیا تو واپس ٹیکنالوجی سے تو اب بھاگ رہی ہے نا. ابھی ایک چھوٹی سی مثال دوں. آج کل بچوں میں آٹزم آ رہا ہے. جی، آٹزم بہت آ رہا ہے. بہت آ رہا ہے. میرے پاس 8-10 بچے ڈیلی کم از کم آتے ہیں. لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں، کوئی بیلجیم میں رہتا ہے، کوئی برطانیہ میں رہتا ہے، مختلف جگہ رہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ دنیا کے لیٹسٹ علاج وہاں ہیں، تم یہاں کیوں آ گئے؟ کہنے لگے ان کو تو ابھی یہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس کا ریزن کیا ہے. ہاں، ریزن کیا ہے؟ بچہ خاموش کیوں ہو جاتا ہے، مستقل بات نہیں کرتا. اس سے یہ سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف بہتری کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ہم صرف پریشان جو ہیں وہ کچھ اخلاقی گراوٹوں کی وجہ سے. میں نے کل پرسوں بات کی ہے بدھ کو. میں نے کہا 3 کام ایسے ہیں اگر ہم ٹھیک کر لیں تو جو کام 10 سال میں ہونا ہے وہ 10 مہینے میں ہو جائے گا. جی ماشاء اللہ. کہ سب سے پہلے نمبر پہ ہم سادہ ہو جائیں، کفایت شعار ہو جائیں، بچت کریں. ٹھیک. شو آف. کوئی قوم، کوئی فرد، کوئی ادارہ جب تک کہ بچت نہیں کرتا سروائیو نہیں کر سکتا. آپ کو 1 پیسہ کہیں سے قرضہ نہیں لینا پڑے گا. اگر ہر شخص یہ سوچ لے کہ میں نے 20% اپنے اخراجات کو کم جی، اعتدال جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 20 خیر الامور اوسط. انٹرنیشنل جو اکنامک لا ہے اس میں سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ 20% آپ بچائیں. ٹھیک. قوم بچائے، حکومت بچائے، ادارے بچائیں، انڈیویجول بچائیں. دوسرا ہے سادگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کریں کہ کم سامان کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں. سبحان اللہ. تھوڑے سامان کے ساتھ، کیونکہ سامان تو فتنے لاتا ہے. آج جتنی فرسٹریشن ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں تقریباً میرا اندازہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ 90% لوگ ڈپریشن میں ہیں. بالکل ٹھیک. ورنہ یہ پوری انٹرنیشنل فگرز ہیں آپ کو جو دے رہے ہیں. 90% جو ہے تو یہ جو اچھا، پینک اور ڈسارڈر، ہم تو ڈپریشن، ہم جو ہے سب سے پہلا علاج ہی ڈپریشن کا کرتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ ڈپریشن میں آدمی مایوس ہوتا ہے، اور مایوس شخص ہی کرائم کرتا ہے. ٹھیک. جو شخص با امید ہے اور جس کو یقین ہے اپنے اللہ پر اور معافی پر اور رحمت ہونے پر، وہ کرائم نہیں کر سکتا، وہ جرائم نہیں کرتا، وہ ایجیٹیٹیو نہیں ہوتا. ٹھیک. دوسرا میں ان سے یہ کہتا ہوں اخلاق درست کریں. کسی بد اخلاق قوم کو اللہ نے کبھی عزت نہیں دی، بے شک. توقیر نہیں دی. سبحان اللہ. اپنے اخلاق درست کرو. تیسرے نمبر پہ سچائی اختیار کرو. جھوٹ کو کبھی فتح نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن میں اللہ واضح کرتا ہے میں جھوٹ اور سود کو نابود کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے کہ یار کس نے سچ کہا. مگر اب نوجوان ہمارے جو ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، ان میں جھوٹ نہیں ہے. اس سے میری امیدیں ایسے نہیں ہیں. میں دیکھ رہا ہوں بات کو. بالکل. جو روحانی آگاہی ہے وہ اس کے علاوہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اقبال نے اپنی ساری امیدیں نوجوان سے لگائی تھیں. ہے ہی نوجوان. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری ہی. میری تو جو محبت ہے نا، جو میرا جو
بہت گہرا تعلق ہے وہ نوجوانوں سے. کیوں؟ ہم نے جو تیر مارنے سے مار لیے، ہاں زمانہ تو ان کا ہے. اقبال کا ایک شعر میں آپ کے نظر کرتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ بجلال تو کہ در دل دیگر آرزو ندارم، اے اللہ میں تیرے جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے دل میں کوئی آرزو نہیں، اور بجزی دعا کے بخشی کبوتروں کا بھی، کہ جو کبوتر ہے نا میری نوجوان، ان کو عقاب بنا دے. اللہ اکبر. تو یہ عقاب کیسے بنتا ہے سر؟ اللہ اکبر. یہ آپ سے یہ کیونکہ عقاب ایک روحانیت کا بہت بڑا دیکھیں آپ کو پتہ ہے سمبل ہے، یہ بہت بڑا سمبل ہے. کیا وجہ؟ اچھا آپ بتائیے. دیکھیں اس کی دو وجہ ہیں. نوح علیہ السلام کے پاس جب عزازیل آئے ان کی جان نکالنے، تو نوح باہر بیٹھے ہوئے تھے جھونپڑے کے. نے کہا نوح 900 سال تیری عمر ہے یا 920 سال، 9.5. تو نے گھر نہیں بنایا؟ واہ. تو نے گھر نہیں بنایا؟ نے کہا میں تمہارے انتظار میں جو بیٹھا رہا کہ تم نے کسی وقت بھی آ جانا ہے. سبحان اللہ، کیا بڑی بات ہے سر. واہ واہ. تم نے تیرے انتظار میں موت کے انتظار میں بیٹھا رہا، اس لیے گھر نہیں بنایا. کس وقت بھی آ جانا ہے. سبحان اللہ. درویش بھی اسی سوچ اور اپروچ کا نام ہے. اور شاہین کی سب سے بڑی درویشی یہ ہے کہ وہ آشیانہ نہیں بنا. کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی. اللہ. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو علامہ نے شاہین ایک سمبولک بات ہے، ٹھیک، کہ اپنا شکار کرتا ہے، دوسرے کا نہیں کھاتا نہیں، کسی کا نہیں کھاتا. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی پرہیز بتائیے، میں نے کہا اپنا کھانا ہے، کسی کا نہیں کھانا. اور مخلوق سے نہیں مانگنا، صحیح، خالق سے مانگنا ہے. غیرت جو ہے نا انسانی، وہ مجروح تب ہوتی ہے جب تو مخلوق سے مانگتا ہے. ٹھیک. اگر تو ساری امیدیں اپنے خالق سے وابستہ کر لے تو تیری غیرت قائم رہے گی. اور غیرت ہی وہ ہتھیار ہے جو شاہین بناتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل. شاہین کا جو اصل ہتھیار ہے وہ غیرت ہے. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، اسی لیے واہ. شاہین کیونکہ آشیانہ نہیں بناتا، شاہی بناتا، رزق کے لیے نیچی پرواز نہیں کرتا، ٹھیک، مانگ کے نہیں کھاتا، مانگ کے نہیں کھاتا. بالکل ٹھیک. اور غیرت مند ہے. اگر اس کے شکار کو کوئی آئے تو چھوڑتا نہیں اسے. بصیرت اس کی جو ہے وہ آنکھ، اس کو وہ نظر دی گئی اللہ اکبر، کہ وہ دور سے مکمل دیکھتا ہے. بالکل ٹھیک. اور درویش کی آنکھ جو ہے وہ دیواروں کے پار دیکھتی ہے. رسول اللہ کی حدیث، اسی لیے اس کو شاہین کہا گیا، کہ جو آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہا وہ اس کو نظر آ رہا ہے، وہ جھانک رہا ہے. کیوں؟ ویسے تو اللہ نے یہ علم سب کو دیا. انسانیت میں یہ معراج ہے انسان کی، وہ ماضی میں جھانک سکتا ہے، مستقبل میں جھانک سکتا ہے، اپنے سراؤنڈنگ میں تبدیلی لا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب میں دیکھتا ہوں اور جب میں غور کرتا ہوں، اور پھر جب روشنی مجھے مدینہ سے ملتی ہے، سبحان اللہ، تو مجھے کبھی 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں بھی میں باخدا کہہ رہا ہوں، صحیح ہے، پاکستان کے لیے ایک مایوسی کا لمحہ بھی میری زندگی میں نہیں آیا. یہ بات تو ٹھیک، کبھی نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ میں آپ کو اچھا بتاؤں. جی، بسم اللہ. جہاں پہ بھی فرق ہے نا وہ دور ہو جانا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں حکمران ہمیں ولی صفت مل جائے، مگر میری جو حرام زدگیاں اور برائیاں اور خرابیاں اور خامیاں میں ان کو تبدیل نہ کروں. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ نہیں ہونا. فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. اعمالکم اموالکم، جیسے تم ویسے حاکم. ہاں، تو اپنے آپ کو بدلو. اور حکمرانوں کے لیے تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن میں اللہ نے واضح نہیں کیا جسے چاہوں حکمرانی دوں، جسے چاہوں معزول کروں. تؤتی الملک من تشاء وتنزع ہم کہتے ہیں کہ یہ فوج نے کر دیا، یہ امریکہ نے کر دیا، یہ فلاں نے کر دیا. یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے پروگرام ہے. اس کو بہتر پتہ ہے، وہ اپنی حکمتیں جانتا ہے. کیونکہ پردے کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، اللہ کی کیا مرضی ہے، اس کے مطابق ہی وہ بندوں کی سلیکشن کرتا ہے. آپ کے لیے تو حکم یہ ہے کہ آپ فرما برداری کریں، اہل امر کی، اللہ کی، رسول کی اور ماں باپ کی. اللہ تو کہتا ہے فرعون کے بارے میں کہ ذالک بلاء من ربہ، یہ میری طرف سے بلا تھے. فرعون خود نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر. جی ہاں. اللہ نہیں، پھر موسیٰ کو کہا کہ تحمل سے، آرام سے، خوشگواری سے بات کرنا. ذرا وہ تھوڑا سا مطلب سخت ہو رہا ہے اس کا رویہ، شدت ہے اس میں. تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اگر ہم اپنا رویہ بدل لیں گے
تو منزل چینج تو ہونی ہے، بہتری تو ہونی ہے، اس میں شک نہیں ہے، ارلی ہو جائے گی۔ اللہ اچھا یہ بتائیے گا، اکثر پاکستان کے اندر یا دنیا پوری کے اندر خاص طور پہ جب 9/11 ہوا ہے نا 11 ستمبر، وہ مشہور واقعہ جس کو دنیا بدلی ہے عجیب، تو ایک فیشن صوفیاء والا بھی نکلا ہے، یعنی جس پاکستان میں بھی ایک صوفی فورم بننا تھا جس کے سربراہ چوئی شجاعت تھے، یعنی بگیسٹ صوفی آف پاکستان اسٹیبلشمنٹ جو بھی تھے، بازار دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور بہت آج سے نہیں بے شمار، جی ہاں، ہمیشہ اچھی دکان کی نقل چلتی ہے۔ صوفی کی جو مسند ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ عام آدمی ہے، جی بالکل بہت آسان ہے، بسم اللہ کوئی مشکل نہیں جی ہے۔ بسم اللہ۔ دیکھیں جی، اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں شیطان سے مکالمے میں ایک بات کہی، جب اس نے شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انہیں گھیروں گا، اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ ان سکے، پہ تیرا زور نہیں چلے، تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ پھر اس کی تشریح دی مالک نے، اچھا، وہ ہیں اخلاص والے بندے، ہاں، جو اخلاص نہیں رکھتا وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ مخلص لہ الدین، اللہ اکبر، اللہ کے لیے مخلص ہو جائے گا، بے غرض ہو جائے گا، عوام سے بے غرض ہو جائے گا، ہر قسم کے نفع نقصان سے بے غرض ہو جائے گا، یہ اس کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین شروع کی تو بہت پریشان ہوئے اہل مکہ، انہوں نے ولید بن مغیرہ کو بھیجا کہ جاؤ یار کو بات کرو جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ گیا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھے عورت چاہیے تین چیز، تو حسین ترین عورت سے تیرا نکاح کرا دیتے ہیں، اگر تجھے دولت چاہیے تو ہم سب مل کے اپنی دولت تجھے دیتے ہیں، تو ہم میں سب سے امیر ہو جائے گا، اگر تجھے سرداری چاہیے تو ہم تجھے اپنا سردار بناتے ہیں۔ تو میرے آقا اور رسول نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور ایک پہ چاند رکھ دو، میں پھر بھی دعوت کے کام سے نہ رکوں گا۔ تین بنیادی چیزیں پروفٹ نے ریجیکٹ کی، وومن، منی اینڈ سٹیٹس۔ جو ان کا دل دادا ہے وہ صوفی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ یہ چیک ہے، یہ بیلنس ہے۔ ٹھیک، بے غرض محبت اللہ سے، بے غرض تابعداری اللہ کی، بے غرض عبادت اللہ کی، اور ان تین چیزوں سے پہلو یعنی جہاں تہی- یہ تین چیزیں منڈلاتی ہوئی نظر آئیں وہاں صوفی نہیں ہے۔ وہاں صوفی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں نے آپ کو ایک سبحان اللہ، بہت اچھی بنیادی بات بہت اس کی اچھی بات، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بتا دی۔ اور بات۔ پھر اگر کبر کا شائبہ بھی موجود ہے کہیں اللہ، تو کیا وہاں تصوف ہے، کیا وہاں ولی اللہ ہے؟ دعویٰ ہے، کبر کا جہاں دعوے ہوں، نہیں، جہاں کبر ہو وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، کبر تو زیب ہی نہیں دیتا، کبر تو اللہ کی چادر ہے۔ اللہ کبر کی بات ہو تو کہتا ہے میری چادر میں ہاتھ ڈالتے ہو، تو وہاں بھی صوفی نہیں ہوتا۔ تصوف بنیادی طور پہ دو تین چیزیں ہیں، تقویٰ ہے، حکمت ہے، دانائی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دونوں کا امسا عموماً تقویٰ اکثر بھی، سمجھا ہے کہ تقویٰ کے ساتھ حکمت کو نکال دیتے، مطلب تقویٰ آپ کر لیں، تقوی کے بغیر کوئی حکمت نہیں مل حکمت سکتی۔ اور کیوں؟ ابراہیم خلیل اللہ نے جب دعا کی اللہ سے کہ ان میں سے ایک رسول اٹھانا جو تیری کتاب کی تلاوت کرتا ہو، تیری آیتیں کھول کھول کے تیری آیتوں کی نشانیاں بیان کرتا ہو، ان کو حکمت سکھاتا ہو اور ان کا تزکیہ کرتا ہو۔ مگر جب رسول اللہ نے مابوس کیا کملی والے کو تو ترتیب کو اللہ نے الفاظ کی بدل دیا، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، یتلو علیہم پہلے آ گیا، ہاں اللہ اکبر، کہ جو کتاب کی تعلیم دیتا ہو، آیتیں بیان کرتا ہو، تزکیہ نفس کرتا ہو اور حکمت سکھاتا ہو، یعنی پہلے برتن صاف پھر تب حکمت آئے گی۔ حکمت نور ہے، نور ہے، جو وہ ہے نا مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو حکمت نور ہے۔ نور گندے برتن میں پٹ نہیں کیا جا سکتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے تزکیے کو پہلے لے آیا۔ بالکل ٹھیک، تو تزکیہ ہونا ضروری ہے۔ اب صوفی کے لیے میں تو تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں جو ہلکی پھلکی کرتا ہوں۔
کہ صوفیزم کیا ہے؟ سیلف مانیٹرنگ اینڈ سیلف نیگیشن. ٹھیک. آہا واہ واہ. اپنے آپ کی نفی اور اپنے آپ کے اوپر چابک دستی سے دیکھنا. دو کام آپ کو کرنے ہیں واہ واہ. روز رات کو، دن میں 24 گھنٹے احتساب. اپنا احتساب جاری رکھنا ہے. ٹھیک. دوسرے کی برائی، عیب، اس کو نظر انداز کرنا ہے، اس کو نہیں دیکھنا. سبحان اللہ. کیوں؟ دوسرے کو تو لو دینی ہے، تو محبت سے اسے بدل سکتا ہے، نصیحتوں سے نہیں. ٹھیک. عزت دوسرے کو دینی ہے. میں نے ایک دفعہ انڈیا میں ایک لیکچر دے رہا تھا میڈیکل کالج میں، تو وہاں ایک بچہ آیا. جب میں لیکچر ختم کر چکا تو میرے اس نے گھٹنے پکڑ لیے. کہتا ہے بابا جی مجھے کوئی نصیحت کریں. میں کہا یار نصیحت میرا میدان نہیں ہے، میں تو خدمت کرنے والوں میں سے ہوں. ٹھیک. چھوڑا نہیں اس نے. کہتا جی آپ مجھے نصیحت کریں. میں نے اس کی کتاب پہ، اس کی جو ڈائری تھی اس پہ لکھ دیا اللہ تجھے اندھا کر دے. اللہ اکبر. اللہ تجھے اندھا کر دے. کہنے لگا یہ آپ نے کیا لکھ دیا، مجھے اس کا مطلب سمجھائے. میں نے کہا اللہ تجھے اندھا کر دے اپنے نیک اعمال سے کہ تو ان پہ فخر نہ کر سکے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اللہ تجھے اندھا کر دے دوسرے کے بد اعمال سے کہ تو اس سے نفرت نہ کر سکے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ صوفی کی منزل ہے سبحان اللہ. کہ نفرت اس کے پاس نہیں پھٹکتی. بالکل ٹھیک. وہ تو اپنے اوپر روتا ہے کہ میں نے یہ بھی غلطی کی ہے، میں نے یہ بھی غلطی کی ہے، میں نے یہ بھی غلطی کی ہے. دوسرے کی غلطی اس کو نظر نہیں آنی چاہیے. اگر آتی ہے تو پھر وہ صوفی نہیں ہے، پھر وہ دھوکہ دے رہا ہے. آپ نے میں نے ایک مرتبہ رات گئے پروگرام تھا تو بس وہ تھے وسیع شاہ کمپنی. جی جانتا ہوں، دوست ہے میرا. تو وہ صوفی کی بات مجھ سے پوچھ رہے تھے. میں نے کہا یار بانسری صوفی ہے. صحیح. مولا روم جو کہنے لگے جی بانسری کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو لکڑی کا ایک پیس ہے، اس کو اندر سے کھول کر دیتے ہو. صحیح. جب وہ اندر سے کھول کر دیتے ہو تو پھر اس سے سور پھوٹتے ہیں اور محبت کے سور پھوٹتے ہیں. میں نے کہا ایمٹی کر دو، نفرت، غصہ، حسد، لالچ، بغض، شہوت، لذت. ٹھیک. تو صوفی بن جاؤ. بالکل ٹھیک. یہ جو دنیا کے سارے لوب جس کو کہتے ہیں دنیا کو، تو یہ بنسری بن جاؤ. ٹھیک. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. مولا روم نے بھی بالکل آغاز جو ہے مصنوعی کائسی سے، بانسری جو ہے الگ ہوتی ہے جب اپنے، تو اس سے ایک الاپ نکلتا ہے. جی ہاں. تو یہ اصل میں محبت کے الاپ ہے. محبت کے الاپ. دیکھو نا علامہ کو اتنا بڑا مقام مل گیا جی، جس کی انتہا نہیں. کیوں ملا؟ درد سے، درد امت سے. کوئی تیر نہیں مارے اس نے. جو درد امت کا کملی والے کے سینے میں تھا کہ رات کو اٹھتے جاگتے سینہ ہانڈی کی طرح کھولتا اور آپ دعائیں کرتے امت کے لیے، وہی درد نصیب ہو گیا علامہ اقبال علیہ رحمہ. میں ان کا ایک آپ کو شعر عرض کروں کہ آپ، اقبال کہتے ہیں دل نالت چرا نالت نہ دانت. میرا دل روتا ہے. کیوں روتا ہے مجھے نہیں پتا. نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ مجھے نگاہ کرو، میری اس کیفیت کا. اچھا میں لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں ایک بات. جی اقبال. ہاں جی. اچھا نہیں آپ کے اس نگاہ کے حوالے سے. صحیح. اچھا. میں نے کہا یار قرآن نے ایک بات کہی کہ میرے رسول کو رانا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا. اللہ. وہ میں نے کہا جب دعائیں کرتے ہو خدا کے بندے توجہ، تو کہا کرو اللہ اکبر، یا رسول اللہ انظرنا. ادھر نگاہ کرم پھیر دیجئے. نگاہ کرم پھر گئی تو تمہارے نصیب جاگ گئے. ایک ادھر دیکھیے، اللہ ادھر دیکھیے، انظرنا کہو. یعنی توجہ، مخاطب ایسے کرو کہ یا رسول اللہ توجہ. سبحان اللہ. اور صحابہ سے کہا گیا اللہ انظرنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر دوسری بات میں نے کہا دیکھو قرآن نے کہا جب میرے رسول کے کان میں کوئی بات کہنے لگو تو صدقہ کر. صدقہ تھا بات، اکیلے والی بات، صدقہ کر کے آؤ. میں نے کہا کبھی اس کو سمجھو کہ تم سے کوئی بات ایسی جو نگوار ذرا سی بھی رائی کے دانے برابر بھی کملی والے کو گزر گئی تو تیرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. صدقہ اس سے پہلے کر لے. بیڑا غرق ہو. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب سرکار کو مخاطب کرنے لگو، کوئی بات کرنے لگو، کوئی ریکویسٹ کرنے لگو تو تھوڑا سا صدقہ کر دیا کرو. ٹھیک. بالکل ٹھیک. بالکل زیادہ محفوظ ہو جاؤ گے، زیادہ فائدے اٹھا لو گے. صحیح کہنا ہے. بر صغیر پاک و ہند کی ایک بڑی روایت ہے صوفیاء کی کہ انہوں نے شاعری کی، اور شاید ہی پاکستان بر صغیر کی کوئی اتنی بڑی شاعری آج تک نہیں ہو سکی لوگوں کا.
آپ نے اس پہ کام کیا ہے، جی خاص طور پہ بلے شاہ پہ کام کیا. آپ کی وہ کتاب جو ہے ایک تو مجھے اس کے بتائیے گا تاکہ اس کتاب کے حوالے سے آپ لوگ جانیں اور اس کو پڑھیں، کیونکہ ہم نا بلے شاہ کو وہ جو کہتے ہیں نا بلے شاہ ہو گئے، میاں محمد ہو گئے، بارش شاہ ہو گئے، ہم نے اس کو سپرد کر دیا مراسیوں کے اور قوالوں کے. نہیں، یہ تو وزڈم ہے، وزڈم، اس بہت وزڈم بڑا کو wisdom کیسے ہے. سمجھا جا سکتا ہے؟ جی نہیں وہ اصل میں نا جب تک کہ جیسے میں نے اب ایک لکھا، تو ان کی کتاب کا نام کیا تھا؟ میں نے جو کتاب بنائی اس پہ، اس کا نام ہے انعام. اس انعام. میں ایک میں نے فلسفہ جو دھمال کا ہے وہ بیان کیا، ٹھیک، ان کا کہ جو بلے شاہ رومی کے ہاں بھی رومی دھمال کے ہاں بھی، ہے، ہاں جی، جو ان کا سرمد کے ہاں دھمال ہے، سکھ شہباز قلندر کے ہاں دھمال ہے، بلے شاہ کے ہاں دھمال ہے. وہ میں نے دھمال سمجھائی ہے جو بڑی مس انڈرسٹوڈ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں، جس کو روحانی رقص لوگ کہتے ہیں. وہ میں نے پنجابی میں میرا لیکچر تھا. انسان کی ہر ٹریڈیشن کے اندر رقص موجود ہے، ہر ٹریڈیشن. وہ تو کیوں، سب سے پہلا جو جوبیلیشن اس کو میں کہتا ہوں رقص کو، خوشی سے ناچ. سارے پرندے اور سارے درخت کرتے ہیں، ہاں، کبوتر بھی ایسے پڑاتا ہے نا، اور ایسی آوازیں نکالتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں. جوبیلیشن سب میں ہے. ٹھیک، آپ کے رقص کا نام نماز ہے، بے شک وہ بھی رقص ہی ہے، رقص، اٹھنا بیٹھنا انداز احترام، سارے اس میں. اب جو رومی کا رقص تھا نا، وہ اصل میں لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں. میں نے اس میں کتاب میں اس کو بیان اچھا، کیا. میں ٹھیک. تھوڑا سا ایک آپ کو بات جی، بتا بسم اللہ. دوں، ایک ہی بات، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں جی ہے. بسم اللہ. یہ نہیں، ہاتھ آپ ہے، ٹائم بہت جتنا یہ ہاتھ ہے ایسے، جی جی، ایک اور یہ ہاتھ ہے ایسے، یہ ہے وہ روحانی رقص. اے اللہ تو مجھے دے علم و حکمت دانائی معاش جو میں تیری مخلوق میں بانٹ سکوں. یہ ڈیمانڈ ہے اللہ سے. ٹھیک، لوگوں نے اس کو اللہ یعنی کیا سمجھ لیا. یہ اللہ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ کیوں دینے والا تو ہے، میں تقسیم کرنے والوں میں ہو جاؤں. جیسے میرے آقا نے کہا کہ اللہ میں موتی وانا قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو بندہ چاہ رہا ہے کہ میں تقسیم کرنے والوں میں ہو جاؤں، نیک نام ہو جاؤں، اللہ کا برگزیدہ ہو جاؤں، اللہ کا مقرب ہو جاؤں. ٹھیک. تو بلے شاہ کے میں نے دھمال بھی سمجھائی ہے. دھمال کی جو بنیاد ہے وہ ایڑی پر ہے، اور ایڑی کے لیے میں نے 2-3 مثالیں دی. پہلی یہ کہ یہ ایڑی کی برکت تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم نکلا. میں پنجابی میں کہا اڈی مارے ہیں زمزم لب. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اب گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، وہ بھی ایڑی مارتے ہیں اس کو، ٹھیک، رکاب میں سے پھر وہ چل پڑتا ہے، گیلپ پہ تیز ہو جاتا ہے. جی. تو روح کو بھی تیز کرنے کے لیے روحانی معاملات کو ایڑی لگانی پڑتی ایڑی لگانی پڑتی اور چابک کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور تیسری بات جو بڑی کمال کی ہے، یہ جو چائنا میں لوگ تھے پرانے، وہ یہاں پہ ایک چمڑے کے دھاگے سے، پٹی سے ایک چھوٹی سی ٹکیا یہاں باندھا کرتے تھے جہاں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک، اور اس کو وہ مختلف ٹائم میں سٹوک کرتے تھے. کرتے تھے. وہ جو یہاں سٹوک پڑتی ہے نا، اس سے فرما برداری کے دریچے کھلتے ہیں. سبحان اللہ. فرما برداری پیدا ہوتی ہے، جس کو ہمارے ہاں فوج میں استعمال کیا گیا کہ ایڑی والے جوتے ہوتے ہیں، وہ زمین پہ ان سے وہ مرواتے ہیں. اس کی جو وہ سٹوک ہے نا، وہ ان کے اندر فرما برداری ساری پریڈ میں، ہر دنیا کے ہر جی پریڈ ہاں میں. جی ہاں، یہ اسی لیے کی گئی کہ اس سے فرما برداری پیدا ہوتی ہے. ٹھیک. تو اسی کو صوفیوں نے استعمال کیا دھمال کے حوالے سے کہ ان میں فرما برداری پیدا ہو. تو لوگوں نے اس کو، میں نے اس کتاب میں اس کی وضاحت کی ہے. ٹھیک ٹھیک. اور پھر باقی وہ ہے جو میاں محمد صاحب سے بھی آپ نے اس میں نے میاں محمد صاحب پہ بھی لکھا، کیونکہ سب سے جتنے ایک شعر کے اندر، اکیلے شعر کے اندر وزڈم ہے نا، جو بڑا وہ بہت شاید ہی کسی اور میں بہت زیادہ وزڈم ہے، بہت زیادہ وزڈم ہے، مگر اس کے لیے سمجھنا بھی ٹھیک ضروری ہے. ٹھیک. مطلب میاں صاحب کو گایا تو جاتا ہے، سمجھا نہیں جاتا. صحیح بات، صحیح بات. کیونکہ اصل میں ہم ایک بات میں پھنس جاتے ہیں. صوفی کی جو فکر ہے وہ اجتماعی ہے، انڈیویجول نہیں ہوتی. انڈیویجول نہیں ہوتی. صوفی کی فکر اجتماعی ہوتی ہے. وہ عوام الناس میں رہتا ہے، انہی کے حوالے سے سوچتا ہے، اور ان کو ہی کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر کے جانا چاہتا ہے. وہ ڈیلیور کرنے کے لیے آتا ہے. جو نہیں بانٹ رہا وہ صوفی نہیں ہے، وہ تو بخیل ہے. بخیل اللہ کا دوست نہیں ہوتا. اللہ کا دوست. آپ جس عہد میں پاکستان میں پیدا ہوئے اور آپ نے آنکھ کھولی،
آج آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. وہ جو انعام ہوا تھا جس نسل کے اوپر، اور جس نسل سے اتنی بڑی قربانی اللہ نے لی تھی کہ 10 لاکھ کے قریب لوگ جی بے شمار، اور اتنی بڑی قربانی لی، اس قربانی کا اس نسل کو تو کچھ حاصل نہ ہو سکا، لیکن اس کے بعد کی نسلوں کو کیا اس قربانی کا کچھ صلہ ملے گا جو وہ دے گئے؟ 100% ملے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے بے شمار لوگ جو درخت لگاتے ہیں، پھل تو دور کی بات ہے، انہیں تو سایہ بھی نصیب نہیں ہوتا، صحیح بات. مگر درخت لگانا صدقہ ہے، صدقہ تو وہ کر جاتے ہیں، ان کی نسلیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. آپ کا جو بیٹا ہے وہ آپ ہی ہے نا، بالکل ٹھیک، آپ کا پوتا بھی تو آپ ہی ہیں، بالکل ٹھیک. وہ آپ سے الگ ہے؟ نہیں، کیا ایک تسلسل کا نام نہیں ہے؟ بالکل. تو وہ تسلسل میں وہ جو قربانی ہوئی ہے، عزتوں کی، جانوں کی، مال کی، جدادوں کی، جانوروں کی، جذبوں کی، وہ آپ کو پے کرے گی. ہماری منافقت نے اس میں تھوڑا ٹائم جو ہے ڈیلے کر دیا، ڈیلے کر دیا، وہ اللہ کے ہاں قربان ہو چکی ہے. ٹھیک. آپ دیکھیں ہماری تمام بے عمالیوں کے باوجود، بے اعتدالیوں کے باوجود، کون سی ایسی نعمت ہے جو آپ کے خطے میں کم ہوئی ہو یا میسر نہ ہو؟ بلکہ ہم تو سوچتے ہیں کہ کبھی اس طرح ریڈی پہ فروٹ لاہور میں ہر ملتا ہے، کبھی سوچا ہی نہیں تھا ہم نے. جی آپ دیکھیے، دنیا کسی ملک میں اس مطلب طرح کوئی ایک چیز کا بھی آپ نام لیں، وہ آپ کو یہاں اویلیبل ہے کہ نہیں؟ ہر چیز دے رہا ہے. خرابیوں کے باوجود لوگوں کی صحتیں قائم ہیں، حالات بہتر ہوتے ہیں. حالات بہتر ہیں. ابھی لوگ کہتے ہیں نا پاکستان کے حالات خراب ہیں، میں نے کہا یار تو پاکستان ہے، اپنے حالات دیکھ لے. ہائے ہائے، واہ واہ. تو ہی پاکستان ہے نا، میں ہی پاکستان ہوں. میں نے کہا ہمارے گھر میں پیڈسٹل فین بھی نہیں ہوتا تھا، ٹیبل فین ہوتا تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی میرے گھر میں کم سے کم 5 AC لگے ہوئے ہوں گے. ٹھیک. سب کا یہی حال ہے، کبھی کوئی مگر ناشکرے ہو گئے. کسی ڈرائیور نے سوچا تھا اس کے پاس ٹچ موبائل ہوگا؟ مطلب آپ خود میں حیران ہوں، ہر بندے کی حالت مگر بدلی یہ ہے کیا، سب ناشکرے. سب نہ شکر. صبح پہلے اٹھتے ہیں، پہلے موسم کا گلہ کریں گے، آج گرمی بڑی ہے جی، آج سردی بڑی ہے جی، آج تو بارش بڑی ہوگی. فعل اللہ پہ ڈسکس کر رہے ہیں. مخلوق فعل اللہ کو ڈسکس کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. پھر حکومتوں کو گالیاں دیں گے، حکمرانوں کو گالیاں دیں گے. تمہیں ایک دکان دے دی جائے صحیح نہیں چلا سکتے، جن کو ملک دیا جا رہا ہے اس پہ تم تنقید کر رہے ہو، اور دے اللہ رہا ہے، اور وہ بھی تمہارے لیے آزمائش بنا کے دے رہا ہے. تو تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو اور شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ. اس زبان سے مجھے کسی نے پوچھا نا کہ پہلا شکر کیا ہے، میں کہا پہلا شکر یہ ہے کہ شکوہ تیری زبان پہ نہ آئے. جب شکوہ نہیں آئے گا تو شکر میں داخل ہو جائے گا. ادریس علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ شکر کیا ہے، پرانے پیغمبروں میں سے آدم علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد. بالکل. انہوں نے کہا جو کچھ تجھے اللہ نے دیا، جو کچھ اس میں ٹیلنٹ بھی ہے، اس میں وقت بھی ہے، اس میں دولت بھی ہے، علم بھی ہے، وہ سب اللہ کی مخلوق کو بانٹ. یہ شکر ہے، تقسیم کر. علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کے نظر کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جو فقر ہوا تلخی دوران کا گلا مند، کہ جس نے کہا نا میں نے دنیا نے کوئی دیتا ہے، اس فقر میں باقی ہے ابھی بوئے گدائی. ہاں کیا بات. جنہیں کہا نا میں نے دنیا نے دیتا کچھ نہیں. ہائے ہائے، اللہ اکبر. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، جو تم چیریٹی کے ادارے چلا رہے ہو، لوگوں کو خود ڈونیٹ کرنے دو، مانگو مت. بھکاری کا حشر اللہ کے ہاں برا. جیسے علامہ نے کہا نا، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، میر سلطان سب گدا. جو مانگ رہا ہے وہ گدا ہے. اور گدا کے لیے حدیث مبارکہ ہے کہ بھکاریوں کے چہرے قیامت میں غاروں کی مانند ہوں گے. یہ گالوں کی جگہ غار ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں چیریٹی کے لیے کوئی چندہ نہیں مانگا. بالکل نیور ایور نیور نیور. نہ میں کبھی نہیں مانگا. سبحان اللہ. کیونکہ بات یہ ہے، جب اللہ نے اس کو کسی مخلوق کا محتاج نہیں بنایا، ٹھیک، کسی حوالے سے بھی، علم تک میں بھی کوئی استاد نہیں ہے کملی والے کا، بے شک، والدین نہیں رہے، دادا نہیں رہے، چچا نہیں رہے، جو بھی سورس ہیلپ کر سکتا تھا نہیں رہا. اللہ نے اس کو ہٹا دیا راستے سے.
آئندہ بڑھاپے میں ہیلپ ہو سکتی تھی. بیٹوں کو بھی اللہ نے راستے سے ہٹا دیا کہ یہ صرف میری پرورش میں ہو، میری نگاہ میں ہو، میرے علم میں ہو، میری دسترس میں ہو، اور کسی کا اس پہ کوئی احسان نہ ہو. واہ واہ واہ. اللہ نے اپنے حبیب کے لیے اسپیشل. اور کمال دیکھیں آپ کملی والے کا کہ ننگے پیر بھی بکریاں چگا رہا ہے، کانٹے چبھتے ہیں وہاں کے، تو شکوہ کبھی نہیں کیا. اور سب سے بڑا چمڑے کا گودام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. جب تجارت آپ اس میں آئے ہیں پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں، زندگی اس ویسے میں کوئی کیونکہ سامان سے تعلق نہیں تھا. سامان سے تعلق نہیں. بالکل. ایک اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے آپ سے پوچھنے سے، کہ آپ جب پہلی دفعہ صفا پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے دین کی دعوت دینے سے پہلے ایک کام کیا ہے، قد لبثت فیکم، میں نے تمہارے درمیان میں. یہ ہم اپنے آپ کو، ہمارا بڑے سے بڑا صوفی، بڑے سے بڑا حکمران اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا کہ مجھے دیکھو میں کیا ہوں. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، مجھ سے سوال کیا گیا کہ آج جو ہماری اخلاقی ڈیکوریشن ہے، انعطاف ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ میں نے کہا بہت آسان ہے. میں نے کہا اسلام سنایا جا رہا ہے، دکھایا نہیں جا رہا. سبحان اللہ. اسلام دکھانا شروع کر دو، سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھ سے آپ کا واسطہ پڑے، میری آپ کی ڈیلنگ ہو، آپ کہیں یار یہ تو رسول اللہ کا غلام لگتا ہے کوئی، یہ تو کملی والے سے محبت کرنے والا ہے. میرا رویہ بولے، زبان نہ بولے. رویہ نہیں بول رہا، زبانیں بول رہی ہیں. دین کبھی آگے نہیں بڑھے گا، رویے سے پھیلتا ہے دین. اشفاق صاحب کو آپ نے استغفار کے بارے میں ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی. میں چاہوں گا کہ پورا ایک دفعہ واقعہ، کیونکہ شاید میرا خیال ہے اس سے خوبصورت بات ہو نہیں سکتی. اچھا مجھے یاد آ گیا. جی. وہ ایسا ہوا، جی. میرے ڈیرے پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے ہم، نیچے بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ. تو جو ان کی وہ زبان تھی نا، وہ مشرقی پنجاب والی، جی سمانہ بسی والی چیز. جی ہاں، تو جو جب تلقین شاہ میں جو بولتے. جی ہاں بولتے. کہنے لگے عرفان صاحب، بچے نو چوٹ لگے، پھینٹ لگ جاؤ، گر جاؤ، سائیکل تو گر جاؤ، نالی میں گر جاؤ، تو ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے. ماں مارے تب بھی ماں کی گود میں ہی پناہ لیتا ہے. سبحان اللہ. ہم یہ کہتے ہیں سارے کہ اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ٹھیک. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو اللہ کی گود کدھر ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کی گود کدھر ہے؟ یہ ان کا مجھ سے سوال تھا. وہ میں خیر اشفاق احمد بڈھا ہو گیا یار، تنوں اللہ دی گود دا نہیں پتا ہلے؟ کہتے نہیں پتا. میں خیر توبہ اللہ کی گود ہے. سبحان اللہ. جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کی گود میں ہوتا ہے. واہ واہ. بڑے روئے، ٹامے ماری اشفاق نے. کہنے لگا اج ساری زندگی دا کوڈ لب گیا. اور کیا اس سے بڑھ کے کوئی کوڈ ہے؟ اور آپ توبہ کی بات تو دیکھیں میرے مالک کی، کہ جسے کہتے ہیں نا پباں پہاڑ ہے معاف کرنے کے لیے. رومی کی کتاب کا اردو میں ترجمہ ایک صاحب نے کیا، مجھے کتاب کا نام بھول رہا ہے، وہ آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، ابھی حیات ہیں، 110 سال کے ہیں. تو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ جو ان سے روایت ہے، کتاب کے اخیر میں لکھی. ٹھیک. اور میں اس کو جھومتا ہوں جب بھی میں اس کو یاد کرتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندے لوٹ آ. پھر دوبارہ فرما رہا ہے اے میرے بندے لوٹ آ. پھر تیسری بار فرما رہا ہے میرے بندے لوٹ آ. چوتھی بار کہہ رہا ہے تو جیسا بھی ہے لوٹ آ. سبحان اللہ. تو جیسا بھی ہے لوٹ آ. لوٹ آ. اور پانچویں بار کہہ رہا ہے بس اب لوٹ ہی آ. سبحان اللہ. یہ ہے توبہ. اقبال کا ایک شعر میں بار بار یاد آ رہا ہے، کمال کرتا ہے. بار بار اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی، خطرے جو تھے میرے عرق انفال کے. جو شرمندگی میں میرے آنسو تھے نا، اللہ نے موتی سمجھ کے اٹھا لی. اللہ اکبر. اللہ. میں نے لوگوں کو یہ بھی سمجھایا، آنسوؤں کا بھی سمجھایا. میں نے کہا تمہاری میز گندی ہو گئی، تم اس پہ کپڑا مارتے ہو پھر بھی صاف نہیں ہوئی. پانی سائے. پھر تم اس پہ پانی سے جب مارو گے کپڑا گیلا کر کے تو یہ صاف ہو جائے گی. میں نے کہا آنسو دھوتے ہیں گناہوں کو، تمہارے ڈسٹر کو صاف کر دیتے ہیں، تمہارے دل کو صاف کر دیتے ہیں. کیونکہ خود پروردگار کہہ رہا ہے کہ مجھ سے رو کے مانگ، اور اگر تجھے رونا نہیں آتا تو رونی شکل بنا لے، مجھے وہ بھی قبول ہے. کتنا بڑا روٹ بتا رہا ہے. آنسو جو آپ کی حدیث ہے، آنسو ڈھلک کے یہاں آ گیا
اللہ نے اس چہرے پہ دوزخ حرام کر دیا. حرام کر دی. یہ بالکل میں تو آپ کو بتا رہا ہوں یہ پکی بات ہے. نکل پڑے صحیح، نکل. اور درد کے بغیر نکلتا نہیں. ہاں. یہ درد آ درد جائے، کیسے عطا ہو سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ، اصل سوال یہ ہے، درد کیسے عطا؟ درد صحبت کے بغیر نہیں ملتا. بے شک ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. رونا رو بندہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے چاہتا ہے، ایسے نہیں ملتا. دکھڑے جو ہیں جب ایک دوسرے کو سناتا ہے پھر روتا ہے. ایسے نہیں. اور صحبت کے لیے کیا؟ صحبت کے لیے تو بس نصیب سے مل جاتے ہیں کچھ، اور تلاش نصیب سے کسی کو نہیں ملا ابھی نہیں تک. ملا، نہیں ملا. صحیح، میرا تجربہ تو یہی ہے. بالکل درست. میں نے خود بڑے دھکے کھائے ہیں، بالکل صحیح. مگر ملتا ہے نصیب سے. مگر درد اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے نا تو کمال ہو جاتی ہے. کمال. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے بے آہ سحر گاہے، کہ صبح کے وقت جب تک تو روئے گا نہیں نا تو تجھے ملتا کچھ آنسوں نہیں. کے بغیر نہیں. آنسوں سے ملتا ہے، آنسوں سے ملتا ہے. یہ ساری منزل ہی آنسوں کی منزل ہے. مگر بعض اوقات آنکھوں سے نہیں بہتے، یہ بھی ٹھیک ہے. واہ، اندر بھی بہتے ہیں. بہتر. اندروں اندر واگدا پانی درد حیاتی دا، واہ سرخ گلاباں دے موسم وچ پھلاں دے رنگ کالے. واہ 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 واہ. بابا فرید. بابا فرید صاحب سرخ گلاب. تو وہ جب آپ کے اندر یہ احساس ہو جائے نا کہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، تو پھر بعض اوقات آنسو آنکھوں سے نہیں بہتے، اندر بہتے ہیں. یہ احساس ہونا ضروری ہے. ویسے ٹائم لائن تو صوفی سے پوچھنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ہے کہ کب ہے. اشارے آپ نے بتا دیے، حالات ہمارے بدلنے والے ہیں، اور اشارے بالکل ٹھیک ہیں کہ منافقت ہم میں کم ہو گئی ہے، بچوں میں ہمارے لوگ سچ بولنا شروع ہو گئے ہیں. اور ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے بددیانتی سے، نفرت ہو گئی ہے ظلم سے، ظلم، کرپشن سے، ان ساری چیزیں. ساری چیزیں نفرت. یہ نفرت پہلے نہیں تھی، نہ بلکہ ہم تو اس کو اچھا سمجھتے تھے. اس کے ساتھ ہم تو جڑے بیٹیاں ہوئے دیتے تھے، جڑے ہوئے تھے، جڑے ہم ہوئے. تو ایس ایچ او صاحب جس نے بنایا تھا نا پیسہ، اس کے لیے گھر جاتے یار کیا؟ کمال ہے. ہاں. یہ نفرت ہو گئی، یہ بڑی کمال کی بات ہے. لیکن یہ جو پروسیس ہے، آپ یہ بتائیے گا، اس پروسیس کے اندر آپ کو یہ آثار نظر آتے ہیں کہ کچھ ہیڈ رول ہونے ہیں، کچھ صفائی ہونی ہے، کچھ گند صاف ہونا ہے جو ہمارے اندر آ گیا، یہ کچھ نظر آتے ہیں؟ آپ یہ ایک بات سیدھی سی سمجھ لیں، کیا تزکیے کے بغیر نور پٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو تزکیہ تو گند صاف ہونا ہے، پہلے سے گند صاف ہونا ہے، تب دودھ آئے گا اس کے تب اندر. دودھ آئے گا. تزکیہ ہونے والا ہے، تزکیہ ہونے والا ہے، اور بہت جلد ہونے والا ہے. جب بہت جلد ہونے والا ہے، بہت جلد. بہت جلد. اب یہ ہے جو میرا اپنا اندازہ ہے وہ تو سال ڈیڑھ میں ہے سب کچھ. سبحان اللہ. مطلب اتنا لمبا نہیں ہے. اتنا لمبا نہیں ہے، یعنی گند صاف ہونے والا ہاں ہونا ہے. ہونا ہے. بہت سے لوگ خود چھوڑ جائیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ عبرت بنانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جو ملک میں امن قائم ہونے کے بعد فساد پھیلاتے ہیں ان کو عبرت ہاں، بعد اصلاح ہے. جب اصلاح ہو جائے پھر جو کرے نا اس کو عبرت بنا دو. عبرت بنا دو. عبرت اس لیے ہوتی ہے کہ طاقتور کو عبرت بنائیں گے تو کمزور خود ہی ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہو جائے گا. صحیح ہے. تو وہ عبرت کا سامان بننے والا ہے، بننے والا تب لوگ چھوڑیں گے. دیکھو میں نے نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کو پڑھا ہاں جی، بڑا غور سے، ان کا ایک تسلسل دیکھ رہا ہوں. بالکل تسلسل ہے. دیکھو ایک جملہ انہوں نے کہا کہ عرب شہزادے پہاڑوں سے اتریں گے. اچھا اترے، اس کے بعد آگے کی پھر ترتیب جو ہے وہ آدمی خود بنا لے. جی ٹھیک. ان میں بہت سی چیزیں ہیں. اور صوفی کی جو بات ہوتی ہے، کیونکہ نعمت اللہ شاہ ولی اور عبداللطیف شاہ عرف بری امام، ان کے اقوال ٹھیک، وہ اس بات پہ بڑے واضح ہیں. اسلام کی نشات ثانیہ پہ دیکھو نا، بری امام سرکار کی جو تحریریں ہیں یہ قدرت اللہ شہاب کو ہالینڈ میں ملی، جنہوں نے اس کا ذکر بھی کیا. جنہوں نے اس کا ذکر بھی کیا. ٹھیک. میں نے وہ پڑھی. ٹھیک. اچھا. آپ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ میری قبر کے گرد گرد ایک شہر تعمیر ہوگا جس کا نام اسلام پہ رکھا جائے گا اور جو اسلام کی نشت ثانیہ کا مرکز ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے، اور ولی کی خبر ہے جو جھوٹی نہیں ہو سکتی، پیشن گوئی نہیں ہوتی، ولی کی اطلاع ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ وہ دیکھ کے بتاتا ہے، انہ ینظر بنور اللہ. اندازے نہیں ہوتے اس کے، اندازے جو اس کو دکھا دیا جاتا ہے. مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں، میں نے کہا دیکھو 3 طریقے سے اطلاع اللہ دیتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کان میں کوئی آواز آ جاتی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی تھاٹ آ جاتا ہے،
جو من جانب اللہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی کی سکرین چل جاتی ہے. جی، رؤیت الصالحہ جس کو کہ سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 36واں حصہ ہے جی ہاں. نبوت کا جو ہے خواب. تو مطلب اس طرح ہوتا ہے، یہ سبحان صوفی بالکل دیکھ کے چل- بتاتے ہیں. دیکھ بتا. بہت بہت عنایت، آپ نے کرم کیا. ارے نہیں آپ یار، نے بہت کرم کیا، بہت عنایت کی آپ نے، آپ تشریف لائے. حسین، میں نے پہلے کہا تھا کہ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست تو کافی ہے اشارہ. اور اشارہ یہ ہے کہ اب دن دور نہیں ہے، بڑے بڑوں کا یوم حساب آنا ہے. یہ گند اس ملک سے صاف ہونا ہے، کیونکہ اس ملک کی اکثریت نے یہ طے کر لیا ہے کہ انہیں سچ بولنا ہے، صاف بات کہنی ہے، منافقت چھوڑنی ہے، بددیانتی، کرپشن اور اس سارے دھندے سے نفرت کرنی ہے، اور اللہ کے اس باغ کو پاک کرنا ہے. مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.